بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اللہ والوں۔ حدیث ہے صحیح بن حبان کتاب الرقائق باب العدیہ 890 عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ هذه الآیات ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر غرور میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں۔ ہم پکارتے کس کو ہیں؟ وہ جو موجود ہو، جو موجود ہی نہ ہو اسے ہم کیوں آواز دیں؟ ہم پکارتے اس کو ہیں جو ہمارے قریب ہو، ہم پکارتے اس کو ہیں جو سنتا ہو، جو سنی ہی نہ رہا ہو اسے پکارنا فضول ہے۔ ہم پکارتے اس کو ہیں جو ہماری مدد کو آ سکتا ہو اور ہماری مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور جو خود بے بس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہی تو ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کچھ بھی ہو تو دور نہیں، میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یقیناً اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یعنی میرے اور میرے دل کے درمیان میں اللہ ہے، یعنی دل سے بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر یہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اسی طرح آپ سے دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر دم موجود ہونے کا یقین۔ آپ سے دعائیں کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر دم موجود ہونے کا یقین۔ اچھا، دعا کے سلسلے میں چند بنیادی باتوں کا سمجھنا بھی از حد ضروری ہے کہ دعا اور قبولیت دعا میں بعض اوقات ایک لمبا عرصہ آ جاتا ہے، طویل مدت آ جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آخر دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو یہ کہنا جلد بازی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کر تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دعا کی قبولیت میں دیر بے سبب نہیں ہوتی۔ آپ بھی جب اپنے بچے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا نہیں کرتے، بچہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے اور ابھی کھانی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئس کریم کھانا بچے کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ آئس کریم خرید کے دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نہیں خریدتے اور کسی مناسب وقت میں اس کو آئس کریم خود منگوا کر دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو دعا کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے، اس کا راز بھی تو یہی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر خیر خواہی کا علم رکھنے والا جس وقت جس شکل میں جتنا جس کے لیے جہاں تک خیر سمجھتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور جب نہیں عطا کرتا تو وہ چیز اس وقت اس شکل میں مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے دینے میں بھی خیر ہے اور اس کے نہ دینے میں بھی خیر ہے۔ بیدک الخیر کا مطلب بھی یہی ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے سید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے اجر و ثواب کے لیے، یا دعا کے برابر، یعنی دعا کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت یا برائی جو آنے والی ہوتی ہے وہ دعا کی بدولت دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا تب تو ہم کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، یعنی اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔
دعا کے بارے میں ایک الجھن جو بہت سے ذہنوں میں شیطان ڈالتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے فیصلہ بھی کر چکا ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر ہے، وَرَفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، جو کچھ طے ہو چکا ہے رونما ہو کر ہی رہے گا، پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت ہی کو نکال دیتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ سورہ غافر کی 60 آیت، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ عِبَادِ اللَّهِ بِالدُّعَا، ترمذی کی حدیث ہے، اے اللہ کے بندوں دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا رکھتا ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس کر دے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عافیت میں اور خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے۔ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، اور اول و آخر درود شریف پڑھا جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سورہ اعراف 180 کے اندر آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کو پکارو جب تم دعا مانگو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ دعا جب بھی مانگی جائے وہ یقین اور توجہ کے ساتھ مانگی جائے، اللہ کا پر بھروسہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرو، اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی کی حدیث۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرو، یعنی رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یعنی پست آواز میں بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو، ہلکی آواز میں آہستہ بھی پکارو تو اللہ تو سمیع اور بصیر ہے، اور وہ متفق علیہ کی حدیث ہے کہ وہ سن لیتا ہے۔ پھر اصرار کریں، یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا ہے، یہ بھی متفق علیہ کی حدیث ہے۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے 10 میں الیہ یصعد الکلام الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک اعمال انہیں بلندی درجات عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر کیے ہوئے نیک اعمال کا واسطہ دے کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور پھر دعائی کے حوالے سے آتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اور منافق دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ریاکار اور مشرک کی جو شرک کرنے والے ہیں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمانے اور حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جائز دعا قبول ہوتی ہے اور ناجائز دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے والی اگر ہم دعا کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ دعا میں خود غرضی نہ ہو کہ مجھے مل جائے فلاں کو نہ ملے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، یہ دنیا میں کنجوسی ہے۔
دعا میں خیانت نہ ہو، یعنی نہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں اور عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لینا بد اخلاقی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ جیسے ہی کوئی حاجت ہو اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت حاجت کی پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا تعریف کرے، پھر رسول پر درود بھیجے، انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ ہمیشہ نیکی پر قائم رہنے کی دعائیں کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو دعا کے آخر میں جو ہے وہ آمین کہو، یعنی اس کا خاتمہ دعا کا آمین پر کرو۔ یہ داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او جب ان ختمہ بی آمین، جو مانگ رہا ہے وہ اس نے واجب کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آمین اللہ پاک کی مومن بندوں پر ایک مہر ہے۔ آمین کے معنی اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اب ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، یا رحمان و رحیم، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال والاکرام، ایسا ایمان دے جو آخرت میں حجت بنے، میری زبان کو ٹھیک چلنے والی بنا، دل کو ہدایت اور سینے کو کینے سے پاک کر دے، ایسا قول اور ایسا عمل دے جو جنت کے قریب کر دے، ہر اس قول اور عمل سے پناہ دے جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو، ہر فیصلہ جو تم میرے حق میں کرنے والا ہے وہ خیر کا ہو۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے اعمال کو ہر گناہ سے محفوظ فرما دے، ہر نیکی کی توفیق عطا کر دے، جنت کا حصول ہو، جہنم سے نجات دے دے، کھڑے بیٹھے ہر حالت میں میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اچھے عمل کی توفیق دے، برے عمل کو چھوڑ دینے کی توفیق دے، میرے دل کو نفاق سے، میرے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کی نظر کو خیانت سے پاک صاف کر دے، دین کے معاملے میں ثابت قدمی عطا فرما، عمر بھر اپنی بندگی اور بہترین عمل پر خاتمہ فرما، پاک صاف زندگی اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اور آخرت کی رسوائی سے بچا، پل بھر کے لیے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے رحمان و رحیم اللہ، سماعت و بصارت اور قلوب میں یعنی دلوں میں، بیوی بچوں میں، سب میں برکت عطا فرما دے، نفس کو تقوی سے آراستہ فرما دے، دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے۔ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اطاعت کی توفیق دے دے، ان کے اتباع کی توفیق دے دے، میرا حال ایسا بنا دے کہ تیرے حضور حاضر ہونے تک تیرے قہر و جلال سے ڈرتی رہوں، وہ آنکھیں عطا فرما دے جو تیرے عذاب اور غضب کے خوف سے آنسوؤں کی بارش کر دے، مجھے ایسا کر دے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت اور ساری چیزوں سے زیادہ تیرا خوف ہو، اپنی ملاقات کا شوق مجھ پر طاری کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، مجھے پورا مسلم بنا دے۔ اے رحمان و رحیم اللہ، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر۔ اے رحمان و رحیم اللہ، اے رب ذوالجلال والاکرام اللہ، اے غفور و رحیم، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ اے عفو کریم کرنے والے خدا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، مگر پھر بھی آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، درگزر فرمائیے۔ اے مالک اور مہربان، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ اے اللہ، ہماری نماز روزوں میں، خیر خیرات میں، زکوٰۃ صدقات میں، ہمارے حج اور دیگر عبادات میں جو جو قصور ہوئے ہیں ہم ان سب کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین، شیطان اور نفس نے ہم کو بہت بہکایا ہے، آئندہ ان کے فریب سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، تجارت میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے اور حلال رزق عطا فرما اور ہر قسم کے نقصان سے بچا لے۔ اے ہمارے نگہباں، ہماری جان و مال
عزت اور آبرو، گھر بار اور سب چھوٹے بڑوں کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے ہادی برحق، ہماری اولاد اور ہمارے سب گھر والوں اور متعلقین کو نیک بنا دیجیے، دین پر چلنے کی ہمت اور نیک کاموں کی توفیق دیجیے۔ اے رب کریم، ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریۃ قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہر کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یہ ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنے اور نجات آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے حاکم الحاکمین، ظالموں کے ظلم سے بچائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اے قدرت والے، حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی شرارت سے بچا، اور جو ہماری برائی چاہتے ہیں انہیں نیک ہدایت دے اور غیب سے ہماری مدد کا سامان کر دیجیے۔ اے غفور رحیم، ہر قسم کی بلاؤں، ناگہانی آفتوں سے بچانا، مہلک بیماریوں، جنات، شیاطین اور شریروں کے شر سے بچانا۔ اے مولا، تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے، ہمارے والدین اور اولاد اور بھائی بہنوں میں، شوہروں بیویوں میں، سب میں سچی محبت دے، ہمارے گھریلو تمام مشکلات کو حل کر دیجیے، ہمارے گھروں میں خیر برکت عطا فرمائیے، بیماریوں سے بچا لیجیے، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرض کو ادا کرا دیجیے۔ اے مالک و مہربان، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائیے۔ اے قدرت والے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیجیے اور ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے قسمت بنانے والے، ہماری قسمت، ہمارا نصیب اچھا کر دیجیے۔ مالک الملک، مسلمانوں پر جتنی بھی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور کر دیجیے۔ اے حالات کے بدلنے والے، ہماری حالت کو اچھائی کی طرف بدل دیجیے۔ اے رحمان الرحیم، اللہ امن اور امان، چین، سکون اور اطمینان نصیب فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے سکھ اور خوشحالی کے نشے میں کسی کو نظر انداز نہ کروں، اپنے عزیزوں کی محبت کو اپنا حق نہ سمجھنے لگوں، موضوع حالات کے بلبوتے پر میں اپنی ذات کو ناقابل شکست نہ سمجھنے لگوں اور اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں کہ مجھے کچھ بھی نہ ہوگا۔ جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہو تو میں اپنی اہلیت اور عقل مندی کا نتیجہ اسے نہ سمجھوں اور یہ نہ سمجھنے لگوں کہ مجھے تیری کوئی ضرورت ہی نہیں۔ راستہ پھولوں سے سجا ہو یا کانٹوں سے بھرا ہو، میں اس پر چل کر تیری فرمانبرداری کا حق ادا کروں اور خیر کے ساتھ دوسری دنیا کے دروازے پر قبر میں پہنچوں اور تیری رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما، ایمان کی، اخلاق کی چاشنی عطا کر۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے، ایسی توبہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ خیر برکتیں عطا فرما، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اے رحمان و رحیم، اللہ آخرت کے دن ہمارے لیے اپنے پاس، آخرت کی نعمتیں اپنے پاس ہمارے لیے محفوظ فرما لے۔ ہم کو نزاع کی تکلیف سے معافی عطا فرما۔ جب ہماری روحیں جسم سے الگ ہو رہی ہوں تو ہماری زبانیں تیری وحدانیت کی گواہی دے رہی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب العزت، جہاں کہیں بھی معصوم بچے درندگی کا شکار بن رہے ہیں، درندوں کو غارت کر دے، ہم سب کے بچوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ شیطان مردود سے اپنی حفاظت میں رکھ، ہم سب کو مہلک جان لیوا وائرس سے بچا، ہم سب کی حفاظت فرما۔ خوف سے بھی عافیت دے دے، ہمیں باقی زندگی میں نیکیوں کی ایسی توفیق دے کہ ہمارا اعمال نامہ کا وزن بہت زیادہ بھاری ہو جائے، ساری کی ساری نیکیاں اللہ جی تیرے لیے ہو جائیں۔ ہم سے تو ایسے دین کی اعلیٰ ترین کام لے لے کہ ہماری پچھلی زندگی کا ازالہ ہو جائے، اور جو بھی پچھلی زندگی میں ہم سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا ہمارے والدین سے ہوئی ہیں یا ہمارے بہن بھائیوں سے ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما دے، روز جزا کے پچھتاوے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال ایسے بنا دے جس پر تو فخر کرے، ہمارے اعمال ناموں میں نیکیوں کا اضافہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیجئے، ہر دروازے سے ہمیں پکارا جائے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے
جن کا تو اپنے پاس بہترین اجر محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ صدقہ دینے والے ہوں، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب کر دے۔ اے رحمان و رحیم اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہم تجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اے رحمان و رحیم اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری مخلوق کو فیض پہنچانے والا بنا دے، ہم تیرے در سے خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے، ہر دم تیرے در سے خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے مرتے دم تک۔ اے اللہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کیے ہوئے خیر کے کاموں سے تیرے بندے فیض اٹھاتے رہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے لیے تو اپنا نور پورا کر دے، ہماری زندگیوں میں، ہماری موت میں، ہماری قبروں میں، اور پرصلات پر ہمیں نور عطا فرما، نماز اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحمان و رحیم اللہ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے ہمیں بچا لے، ہم کو ہر قسم کے حرام کاموں سے بچا، ہماری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، ہمارے کان قرآن سنیں سمجھیں یا رب اور عمل کریں۔ یا رب ہماری موت کے وقت ہماری روحوں بہت آسانی کے ساتھ نکال، تیرے نیک فرشتے ہماری روحوں کا استقبال کریں اور تیری جنت کی طرف ہمیں لے جائیں اور ہمارا ابدی ٹھکانہ دکھائیں، یہ سب تیرے فضل و کرم سے ہوگا۔ اے رحمان و رحیم اللہ، اے رب ذوالجلال والاکرام اللہ تو تمام مسلمانوں کی ہر مشکل اور پریشانیاں دور کر دے، ہر قسم کے تکبر اور غرور سے محفوظ کر دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہماری اندر اعلیٰ اخلاقی خوبیاں پیدا کر دے۔ یا رب العرش العظیم ہم قرآن مجید کو بہترین قرأت کے ساتھ صحیح ادائیگی سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہمیں ہر قسم کی آفات سے بچا لے۔ یا علیم و خبیر تو ہمارے ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے، ہم اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں، حال میں ہم اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مستقبل کا ہمیں علم نہیں، تو ہی جانتا ہے، ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اے غفور الرحیم تو بڑا بے نیاز ہے، بے حد مہربان ہے، ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔